میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ دوران حمل عورت کو کن کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے اور کیا لازمی کرنا چاہیے، اس کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حمل کے دوران یہ 5 کام ہرگز نہ کریں اور حمل کے دوران یہ 5 کام لازمی کریں۔ حمل کے دوران ماؤں کے لیے کچھ اقدامات ضروری ہیں، کیونکہ ماؤں اپنے بچوں کو پرورش کے لیے صحت مند ماحول فراہم کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ حمل کے دوران ضروری کاموں اور اجتناب برتنے والے کاموں کی فہرست حاملہ خواتین کے لیے مددگار ہو سکتی ہیں۔ حمل کے دوران ضروری کام: نمبر 1، ملٹی وٹامن لیں۔ وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور متوازن غذا کھانا جسم کو وہ تمام صحت بخش غذائی اجزاء فراہم کرنے کا بہترین طریقہ ہے جس کی بڑھتے ہوئے بچے کے لیے ضرورت ہے۔ تاہم اکیلے صحت مند غذا حمل کے لیے کافی نہیں۔ ان وٹامنز میں بعض غذائی اجزاء کی اعلیٰ سطح ہوتی ہے جن کی حاملہ ماؤں کو زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، جیسے فولک ایسڈ، کیلشیم، آئرن۔ یہ وٹامن جنین کی مناسب نشو و نما میں اور پیدائشی نقائص کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ ملٹی وٹامن میں عام طور پر DHA، EPA یا دونوں شامل ہوں گے۔ یہ اومیگا 3 چربی ہیں جو آپ کے بچے کے دماغ کی مناسب نشو و نما کے لیے اہم ہیں۔ تاہم ملٹی وٹامنز کی ایک سے زیادہ خوراک نہ لیں۔ کچھ وٹامن زیادہ مقدار میں بچے کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی ملٹی وٹامن گولیوں کا انتخاب کریں۔ بہت زیادہ نیند حاصل کریں۔ ہارمون کی سطح میں تبدیلی اور اضطراب آپ کے حمل کے 9 ماہ کے دوران نیند کو مشکل بنا سکتا ہے۔ حمل ایک مشکل مرحلہ ہے، خصوصاً آخری 6 ماہی میں، لہٰذا آپ کو اپنی نیند کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کریں تو فوری جھپکی لیں۔ سونے کے اوقات مقرر کریں اور ان پر قائم رہیں۔ رات 9 سے 7 گھنٹے سونے کا مقصد بنائیں۔ تھکاوٹ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جسم کو زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ ورزش کریں۔ باقاعدگی سے ورزش آپ کو حمل کے دوران پیدا ہونے والے بہت سے مسائل سے نمٹنے میں مدد دے سکتی ہے، جیسے کہ نیند کا نہ آنا، پٹھوں میں درد، ضرورت سے زیادہ وزن، موڈ کے مسائل۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ حمل سے پہلے اگر آپ باقاعدگی سے ورزش کرتی تھیں تو اسے جاری رکھیں۔ اگر حمل سے پہلے آپ نے باقاعدگی سے ورزش نہیں کی تو ورزش شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے۔ سمندری غذا کھائیں۔ سمندری غذا وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہوتی ہیں، جیسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، زنک اور آئرن۔ یہ سب ماں اور بچے دونوں کے لیے اہم ہیں۔ تاہم کم پکی ہوئی یا کچی سمندری غذا کچھ مسائل بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ سمندری غذا میں نقصان دہ بیکٹیریا اور وائرس بھی ہو سکتے ہیں جو اچھی طرح پکانے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کو کچی اور زیادہ مقدار میں مرکری والی مچھلیوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مختلف سمندری غذا کھائیں اور فی ہفتہ 12 اونس سے زیادہ مچھلی نہ کھائیں، جو کہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ جنسی تعلق کریں۔ حمل کے دوران جنسی تعلق ٹھیک ہے، یہ کسی اور قسم کی جب تک کہ پیچیدگی نہ ہو۔ جنسی تعلق اس وقت تک محفوظ ہے جب تک آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ڈاکٹر سے بات کریں۔ اگر آپ دوران حمل جنسی تعلق کے حوالے سے فکر مند ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ یوگا کی مشق کریں۔ آپ کو بکرم یا ہاٹ یوگا سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن حمل کے دوران یوگا کے دیگر طریقے ٹھیک ہیں۔ قبل از پیدائش یا ہلکی پھلکی یوگا کلاسز تلاش کریں جو کہ حاملہ ماؤں کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں۔ فلو کی ویکسین لگائیں۔ حاملہ خواتین کے لیے فلو کی ویکسین محفوظ ہے کیونکہ یہ زندہ وائرس ہے، اس سے فلو لگ سکتا ہے۔ حمل کے دوران فلو کے ضمنی اثرات انتہائی خطرناک ہو سکتی ہیں۔
ویکسین ماں اور بچے دونوں کی صحت کی حفاظت کرتی ہے، لیکن ڈاکٹر سے یہ بھی پوچھ کے لگوائیں۔ سمجھداری سے وزن بڑھائیں۔ دوران حمل بہت زیادہ وزن بڑھنا بچے کے لیے مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پہلی سہ-ماہی کے دوران بڑھتے ہوئے جنین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے روزانہ صرف 100، جبکہ تیسری سہ-ماہی میں 300 یا 500 اضافی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ دانتوں کے ڈاکٹر سے ملیں۔ دانتوں کے ڈاکٹر سے کیوں ملنا ہے؟ امریکن کالج آف آبسٹیٹرکس اینڈ گائنیکالوجسٹ تجویز کرتا ہے جو کہ حاملہ ماؤں کو حمل کے دوران دانتوں کی باقاعدگی سے صفائی کے ساتھ ساتھ منہ کی صحت کا باقاعدگی سے جائزہ لینا چاہیے۔ اپنے ڈاکٹر کو لیکن یہ ضرور بتائیں کہ آپ حاملہ ہیں۔ دوران حمل ان کاموں سے اجتناب برتیں، ورنہ آپ اور آپ کا حمل پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے، یہاں تک کہ بچہ معذور یا حمل گرنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچا گوشت نہ کھائیں۔ کچے گوشت سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کچے گوشت سے یہ بھی مراد ہے کہ کم پکا ہوا گوشت جو ہوتا ہے وہ بھی نہ کھائیں، جیسے کہ باہر جو ملتے ہیں۔ اسی طرح انڈے کھانے سے بھی پرہیز کریں کہ اس سے بیماریوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ فوڈ پوائزنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جان لیوا بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں جو شدید پیدائشی نقائص اور یہاں تک کہ اسقاط حمل کا باعث بن سکتے ہیں، مطلب کہ حمل گر سکتا ہے۔ دوران حمل انڈے اور گوشت اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ ڈیلی گوشت نہ کھائیں، مطلب کہ روزانہ کی بنیاد پر بھی گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ ڈیلی میٹ جیسے ہارٹ، سالمن، مچھلی وغیرہ محفوظ شدہ گوشت کھانے سے بھی آپ کو مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ان کو اچھی طرح پکانا آپ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ دودھ اور پنیر کھانا بھی ضروری ہے۔ نقصان دہ بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے پیداوار کو ہمیشہ دھوئیں۔ اسی طرح دودھ کی مصنوعات نہ کھائیں بغیر پاسچرائزڈ۔ بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہے، لیکن ماؤں کو محتاط رہنا چاہیے کہ وہ ڈیری سے اپنا کیلشیم کیسے حاصل کرتی ہیں۔ حاملہ ماؤں کے لیے کچا دودھ بہتر نہیں، کیونکہ بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے گرم نہیں کیا گیا۔ کچے دودھ میں بیکٹیریا وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بیماری اسقاط حمل یہاں تک کہ جان لیوا مسائل کا سبب بھی بن سکتی ہیں، لہذا دودھ کو ہمیشہ اچھی طرح ابال کر ہی پئیں۔ گرم پانی کے ٹب میں مت بیٹھیں، مطلب کہ ہاٹ باتھ وغیرہ یہ نہ لیں۔ آرام دہ ہونے کے باوجود گرم ٹبوں اور گرم پانی کا زیادہ گرمی والا ماحول حاملہ ماؤں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق پہلے سہ-ماہی میں ان میں سے کسی ایک کا استعمال آپ کے اسقاط حمل کے خطرے کو دگنا کر سکتا ہے۔ گرم پانی میں بھیگنے سے جسم کا درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بچے کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں جن میں پیدائشی نقائص کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، مطلب کہ کوئی پیدائشی بیماری یا اس طرح پیدائشی کمزوری، پیدائشی کوئی نقصان وغیرہ بچے کا ہو سکتا ہے۔ کیفین کم پئیں۔ کیفین پلاسنٹا میں داخل ہو سکتی ہے اور آپ کے بچے کے دل کی دھڑکن کو بڑھا سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق روزانہ 1 تا 2 کپ کافی محفوظ ہے، مگر زیادہ ٹھیک نہیں۔ بہت زیادہ وزن نہ اٹھائیں۔ جی ہاں، حمل کے شروع میں بہت زیادہ وزن اٹھانے سے لازمی پرہیز کریں۔ بہت زیادہ وزن اٹھانے سے آپ کے حمل گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔